بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی ضروریات کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ دوسروں سے قرض کا مطالبہ کرے۔ تب حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جو ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں اس کو جلد ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرماتے ہیں۔ اور جو تلف کرنے کی نیت سے لیتا ہے کہ میں اگلے کا مال ہڑپ کر جاؤں گا، تو پھر اللہ اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کا مال کھا جاتا ہے۔ تو اگر قرض لینے کی نوبت آئے تو انسان پہلے سے نیت رکھے کہ میں نے جلد از جلد یہ قرض ادا کرنا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث امام حاکم نے روایت کی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی نیت قرض کی ادائیگی کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس کے مفہوم میں چند باتیں اور بھی ذکر کی گئی ہیں کہ جس کو ضرورت پیش آئے اور فاقے آنے لگیں تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس ذات کی طرف متوجہ ہو جو بڑی کریم ذات ہے اور عطا کرنے والی ہے۔ اور پھر اس حدیث میں اشارہ کیا گیا قرآن پاک کی آیت کی طرف، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے قریب ہوں، میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ تو اب پہلی نیت قرض کی جلد ادائیگی کی ہو، لیکن اگر کوئی شخص اپنا قرض ادا نہیں کر پاتا اور اگر نیت ہی نہیں ہوتی ادائیگی کی، تو یہ تو بہت زیادہ نقصان دہ معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی شریف کی روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقروض اپنے قرض کی وجہ سے جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا، مقروض جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور بڑی عجیب حدیث ہے جس کے الفاظ بڑے سخت ہیں، وہ نسائی شریف اور طبرانی شریف میں وہ روایت محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی طریق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ رکھنے کی جگہ پہ یعنی جنازہ گاہ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر آپ نے اپنی نظریں نیچے جھکائیں اور آپ نے اپنی مبارک پیشانی پہ اپنا دست اقدس رکھا، 2 دفعہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فرمایا کتنا سخت حکم نازل کیا گیا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے حبیب کس کے بارے میں سخت حکم نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قرض کے بارے میں، قرض کے بارے میں بڑا سخت حکم آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ایک شخص وہ شہید کیا جائے، پھر اس کو دوبارہ زندگی ملے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، یعنی 3 دفعہ یہ معاملہ پیش آئے، 3 دفعہ زندہ ہو کر پھر شہید ہو جائے، تب شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 3 دفعہ شہادت کے مقام پہ فائز ہونے والا شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا مقروض ہونے کی وجہ سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ہم نے انہیں غسل دیا، کفن دیا، حنوط لگایا، جنازہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ چند قدم آگے بڑھے، پھر آپ نے پوچھا اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو ہم نے عرض کیا جی ہاں 2 دینار ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے حبیب وہ 2 دینار میرے ذمے ہیں، وہ میں ادائیگی کروں گا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمے میں لے لیے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔
لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ وقفے سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو قتادہ ان 2 دیناروں کا کیا کیا؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے حبیب ابھی کل شام کو تو ان کا انتقال ہوا ہے، تو آپ کا پوچھنا وہ مجھے متنبہ کر رہا تھا، تو پھر میں نے جلدی ہی ادا کر دیا، اور ادا کر کے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب میں نے وہ دینار ادا کر دیے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب تم نے اس کی جلد کو ٹھنڈا کیا، یعنی جہنم کی آگ کی تپش اس کو پہنچ رہی تھی، اب جب تم نے 2 دینار ادا کر دیے ہیں تو اب اس کو اس تپش سے نجات ملی ہے۔ تو سامعین محترم، ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہم لوگوں کا مال کیسے کھا پی جاتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیل رہے ہیں۔ تو کتنے سخت احکامات ہیں۔ تو آج لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا پیسہ کھا لیا ہے، تب یہ پیسہ قرض کی شکل میں کسی کا کھا لینا یا سرکاری خزانے میں سے مال ہڑپ کر جانا آخرت کے اعتبار سے اتنا زیادہ نقصان دہ ہے کہ اللہ کی پناہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقروض ہونے کی کیفیت سے محفوظ فرمائے، ہماری ضروریات اپنے غیبی خزانے سے پوری فرمائے۔ تو بلا ضرورت قرض لینا اچھا نہیں ہے، مجبوری میں انسان قرض لے، اس کی جلد ادائیگی کا اہتمام کرے اور اس دعا کا بہت زیادہ اہتمام کرے جو قرض کے لیے احادیث مبارکہ میں بتائی گئی، اور ادائیگی بھرپور کرے اور اس کو ریکارڈ میں لکھے تاکہ ورثاء کو پتہ ہو اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو میرے ورثاء جانتے ہوں کہ ہمارے مرنے والے نے کس کا کتنا مال دینا ہے، تاکہ میری موت کے بعد وہ اس کو ادا کریں اور آخرت میں مجھے چھٹکارا ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔